اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ مذاکرہ چل رہا ہے فکر و عمل پر جاہلی و مادانہ پرستانہ تہذیب کے اثرات و حفاظتی تدابیر۔ دوسرا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے کنزیومرزم۔ اصل میں کنزیومرزم کیا ہے؟ جب ہم کنزیومر تو خریدار کو بولتے ہیں، جب ہم کنزیومرزم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو چاہتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں کنزیوم کرے، زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اگر ہم دیکھیں اس کی شروعات ہوتی ہے کیپٹلزم سے، اس نے جنم لیا ہے اور اس کی کور میں مٹیریلزم، مادہ پرستی پائی جاتی ہے۔ صارفیت یہ جو ہے یہ پوسٹ انڈسٹریل صورتحال سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ انڈسٹری میں پیداوار کے اوپر زور تھا، پوسٹ انڈسٹریل صورتحال چیزوں اور پیداوار پر زور دیتی ہے۔ پہلے انسان جو ہے اپنی ضرورتوں کے پیش نظر چیزیں ایجاد کی جاتی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آج صارفیت کے دور میں کہ ایجادات اور تخلیقات پیش نظر انسانی ضرورتوں کو تخلیق کیا جاتا ہے تاکہ چیزوں کو بیچا جائے۔ بقول علامہ اقبال، میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہے، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ شراب اور سرور کی مثال سے علامہ فرماتے کہ یورپی قوموں کا انداز نرالا ہے، اپنے نظریات، اپنی تہذیب اور اپنی تجارت و صنعت پھیلانے کے لیے قومیں پہلے سازگار ماحول بناتی ہے، عوام میں اس کی طلب پیدا کرتی ہے اور تب ان چیزوں کو عوام کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لانچ کرنے سے پہلے اس کی بھرپور پبلسٹی کی جاتی ہے، اسے برانڈ دیا جاتا ہے اور ہم چیزوں کے برانڈ کو دیکھ کر اس کی کوالٹی پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ اس برانڈ کی اہمیت کے تعین کی دہائیوں پر کمپنیاں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ اس میں صرف پیداوار کی کھپت پر نگاہ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی پر نہیں، اور یہ سب میڈیا اور ایڈورٹائزمنٹ کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ چیزوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا حصول ہی اصل کامیابی، خوشی و عزت کا معیار ہے، اس سے محرومی سماج و ذلت کی رسوائی کا سبب ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا باور کرایا جاتا ہے، ایڈ میں کئی اس کے ایڈ ہے، جیسے ایک میں آپ کو ایڈ دوں کہ ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈ ایسا ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے، وہ بہت پریشان ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی بھی پریشان ہے تاکہ وہ جب گلی میں سے گزرتی ہے تو کوئی نوجوان اس کو دیکھتا نہیں، تو اتنے میں ایک پروڈکٹ آتا ہے کہ پریشان مت ہو، فیئر اینڈ لولی ہے نا، پھر 15 دن کے بعد وہ فیئر اینڈ لولی کے بعد بیٹی بھی بہت فیئر دیکھنے لگتی ہے، وہ جب گلی سے نکلتی ہے تو نوجوان اس کا نظارہ کرتے ہیں، باپ بھی فخر محسوس کر رہا ہے، بیٹی بھی جو ہے تو وہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو اسٹیٹس بڑھ چکا ہے۔ دوسرا یہ ایک ایڈ میں کل یہ پروگرام کے لیے دیکھ رہا تھا تو اس میں بتایا گیا کہ ایک بوڑھا باپ ہے، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ایک بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے، اس میں ہے کہ اس کے کئی بچے ہیں مگر بچے اس کو نفرت و حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے گھر میں وہ ریٹائرڈ ہے، اس کے گھر میں بلیک ٹی وی ہے، بلیک اینڈ وائٹ ایک ٹی وی ہے، فین ہے، بنیادی ضرورتوں کے سامان ہے، مگر لگژری کا آئٹم نہیں ہے۔ تو پھر وہ پریشان، میں کیا کروں، میں ریٹائر ہو گیا، تو اس میں ریلائنس کا ایک برانڈ آتا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کو لون دیتے ہیں۔ وہ جیسی بھی لون لیتا ہے اس کے بعد اے سی آتا ہے، اس کے بعد کلر ٹی وی آتا ہے، پھر بچے بھی جو ہے تو ابو اور اس کا جو ہے ڈیڈی بول کے جو ہے تو اسے محبت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اسٹیٹس چاہیے، آپ کو محبت چاہیے تو لگژری آئٹمس یہ آپ کے واسطے بہت ضروری ہے۔ یہ اس طرح کا اتنا بڑا ایک جال ہے جس میں کہیں نہ تو کہیں بہت سارے لوگ، ہم بھی اس کا جو ہے تو کئی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دیکھتے ہیں کہ اس بات کا یقین دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو سماج میں اسٹیٹس حاصل کرنا ہے تو آپ کو یہ برانڈ کا پانی پینا ہے، آپ کو یہ برانڈ کا کھانا کھانا ہوگا، یہ برانڈ کی آپ کو گھڑی یوز کرنی ہے، آپ کو شوز یہ برانڈ کا پہننا ہے، کار خریدنا ہے، گھڑی خریدنا ہے، گھریلو سامان خریدنا ہے، یہاں تک کہ انڈر ویئر اور بنین بھی آپ کو ان سے برانڈ کا ہونا چاہیے تا آپ کو آپ کمفرٹ محسوس کریں۔ یہ چیز بھی جو ہے تو آج مارکیٹ طے کرتی ہے۔ عزیز سامعین اکرام، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہے کہ ایک دوسرے سے پڑھنے کی چاہت، ایمیولیشن، معاشرے میں ہر طرف اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ امیر غریب امیر کی نخالی کرتا ہے، امیر معروف شخصیات سیلیبریٹی کی نخالی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشیاء کی فروخت اور ان کے بڑے پیمانے پر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سیلیبریٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں اگر کبھی دیکھیں کہ آئی پی ایل کو اگر آپ کبھی تھوڑا سا اس کے اوپر ہم اسٹڈی کریں کہ 2020 کرکٹ میچ ایک سیلیبریٹیز اور کرکٹ کا یہ ایک بہت بڑا گٹھ جوڑ کر یہ چیزوں کو بہت بڑے پیمانے پر فروخت کرنے کی کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ آئی پی ایل کے بعد اور کئی ایونٹس کے بعد لگژری کاریں، موبائل سیٹس، ایئر کنڈیشن وغیرہ کا بڑے پیمانوں پر کاروبار ہوا۔ ہندوستان میں آج سے 20 قبل کوئی بھی شاپنگ مال نہیں تھا، مگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں قائم ہو گئے ہیں۔
یہ شاپنگ مال میں ہم جب جاتے ہیں، یہ بھی ایک شاپنگ مال کا ہی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو بہت تفصیل سے ہم لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے کو جو ہے تو وہ چوزر نہیں بناتا، وہاں پہ چوزر نہیں رہتے، پیکر رہتے ہیں ہم وہاں پر، ہم چیزوں کو صرف پیک کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنزیومرزم کا حیرت انگیز ترقی کا ایک اور سبب اشیاء کو ہر فرد کے لیے قابل استعمال بنانے کی کافی سہولتیں پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہر شے تک ہر فرد کے لیے رسائی کو ممکن کوشش کی گئی، قیمتی کاروں کی خریدی ہو یا گھر کی تعمیر، سودی قرض کی فراہمی آسان ہے، اعلیٰ طریقے سے تیار کی گئی غذائیں ہو یا استعمال دیگر چیزیں، یہ گھر بیٹھے وقت کے ساتھ تعین کی جاتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اورنگ آباد کے اندر اگر ہمارے کو کوئی کھانا ہونا تو کافی ڈسکاؤنٹ کے 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے تو کئی ایسے ایپ ہے گھر بیٹھے جو ہے تو آپ کھانا اور تمام چیزیں منگا سکتے ہیں۔ معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے قرض لیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے ضرورت سے زیادہ توجہ کام پر دی جاتی ہے، اور یہ انڈسٹری کی ہی پیداوار ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے کام کرو۔ یہ انڈسٹری کی پیداوار ہے، کیونکہ جب آپ 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام نہیں کریں گے تو وہ برانڈ آپ خریدنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اتنا کام نہیں کریں گے تو وہ آپ اتنے چیزیں آپ کو اب جتنا کمائیں گے اتنا خرچ کریں گے، یہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے تو یہ آپ کو جو ہے تو تھوپا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کے اندر ضروریات بہت آسانی سے پیدا کی جاتی ہے، مگر یہ ماحول جو ہے تو یہ آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کے اندر آپ کی لگژری لائف آپ کو پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کو 16 اور 18 گھنٹے کام کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈیبیٹل اس کے اوپر کئی لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جو غذاؤں کا جو آج رجحان ہو رہا ہے، جن غذاؤں کا استعمال کیا جا رہا ہے ان سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہے۔ یہ جو نظام ہے کنزیومرزم کا، اس سے پورا سماج جو ہے تو بہت زیادہ جو ہے تو بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے۔ میں کچھ آپ کو اسٹیٹکس دیتا ہوں، وہ اسٹیٹکس دیکھیے کہ لوگ جو ہے تو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں صرف کاسمیٹکس کے اوپر $8 بلین خرچ ہوتے ہیں، یورپ میں آئس کریم کے اوپر $11 بلین، یورپ اور امریکہ میں عطریات کی خریدی پہ $12 بلین، یورپ امریکہ میں گھریلو جانور کی غذا پہ $17 بلین، یورپ میں سگریٹ نوشی پر 50، شراب کے اوپر $400 بلین، اور دنیا بھر میں جو ملٹری کا جو نظام ہے جو لڑایا جا رہا ہے اس پہ $780 بلین خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اگر اس کو 14 سے 1500 بلین صرف اسی چیزوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اگر بیسک ایجوکیشن آپ کو بنیادی تعلیم دینا ہے تو صرف $6 بلین ریکوائرڈ ہے۔ اگر دنیا میں اگر آپ کو پانی اگر اچھے سے فراہم کرنا ہے سب کو تو اس کے لیے صرف $9 بلین درکار ہے۔ خواتین کی بہتر صحت کے لیے $12 بلین اور انسان کی بنیادی صحت کے لیے $13 بلین۔ تو ایسا آپ دیکھیں تو صرف $40 بلین کے اندر دنیا کے اندر بیسک چیزیں ہم ہر ایک انسان کو پرووائڈ کر سکتے، مگر 14 سے 1500 بلین یہ جو ہے ہر سال جو ہے تو اس غیر ضروری چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کھانے پینوں کا جو عادتوں میں جو فرق معاشرے میں پایا جاتا ہے، اگر اس کی مرغی کا اگر میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ مرغی کے گوشت کی کثرت سے استعمال اور ان کی دن بدن بڑھتی مانگ نے اس کی تجارت کو باضابطہ ایک فیکٹری فارمنگ کی شکل دی۔ اس کی وجہ سے پانی اور سبزیوں کی قلت عام ہوتی جا رہی، کیونکہ 18 اونس بیف کے لیے 25,000 لیٹر درکار ہے اور فارم میں پل رہے جانوروں کے لیے 95% سویابین کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ مرغیوں کو پنجرے میں رکھنے کے لیے 9 اسکوائر انچ جگہ مہیا کی جاتی ہے اور زیادہ انڈے حاصل کرنے کے لیے مرغوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ مرغیوں کو ذبح کرنے سے پہلے مختلف ہارمونز کے انجیکشن دے کے انہیں موٹا کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مرغیوں میں بیماریاں پھیلتی جا رہی ہے، جن سے حفاظت کے لیے طرح طرح کے اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں WHO نے ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھی پیش کی جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جانوروں کے اس طرز پر پرورش اور لوگوں کا ان کا استعمال کرنا ایک قسم کی مزاحمت کا سبب بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں میں پھیل رہی بیماریوں کا علاج پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کھاؤ اور اس کے بعد جو ہے اس کے اینٹی بایوٹکس کے لیے پھر یہ کروڑوں اور اربوں روپے کا ایک پورا کھیل چل رہا ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام ہماری اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام دنیاوی وسائل سے استفادہ کے لیے صحت مند طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اسلام اشیاء ضرور کا یہ حصول نہ صرف ضروری اقرار دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں ہیں، مگر اگر برانڈ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں یا اس کے دلدل میں اگر ہم پھنستے جا رہے ہیں تو یقین جانیے تو یہ کہیں نہ تو کہیں ہمارا عقیدہ یا فکر کہیں نہ تو کہیں کمزور ہو رہی ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا مجھے ایک نکتہ کہ غلاموں کے لیے ہے اکثیر، دین ہو فلسفہ ہو فخر ہو سلطانی ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر۔ قرآن ہماری اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے میں کچھ پوائنٹ کہہ کے اپنی انشاءاللہ جگہ لوں گا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے متعلق صحت مند رویہ، صحت مند فکر و خیال کو یقینی بناتا ہے۔ دنیا میں رہنا، اس کے وسائل کا استعمال کرنا، سب اس ذہن کے ساتھ ہو کہ یہ جگہ پائیدار نہیں بلکہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مسافر کی مثال دی۔ آج تم ایک ایسے گھر میں ہو جہاں عمل کی گنجائش ہے، حساب نہیں لیا جائے گا، کل تم ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ گے جہاں حساب لیا جائے گا، عمل کی گنجائش نہیں رہیں گی۔ دنیا اور دنیا کا سامان عیش چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اصل حیثیت ناپائیدار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے جو نیک اعمال کیے جائیں گے، ان کے بدلے میں ملنے والا سامان عیش ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ دوسری چیز ہے مال کا صحیح تصور۔ صارفیت جس نظام کا حصہ ہے، اس نظام ہی نے دولت کے صحیح مقام کا تعین نہیں کیا، اس لیے مال کا صحیح تصور صارفیت کے بڑھتے اثرات کو بڑی حد تک کم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل انسان کو دیے ہیں، ان پر اس کو نگراں کار بتایا ہے۔ جو دولت اس سے حاصل ہوئی ہے، جن اسباب اور ذرائع سے اس نے اسے کمایا، وہ سب کے سب اللہ کے ہے۔ انسان کا مطلوب رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جس خدا کے فضل سے اسے مال ملا، اس کو اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کرے۔ سورہ حدید میں فرماتا، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ مال کے اسی تصور سے یہ بات بھی عقل قبول کر لیتی ہے کہ اطراف و اکناف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دولت کے حصے دار ہے، جن کے مالوں میں پوچھنے والے اور محروم کا مقرر حق ہے۔ اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا محبوب رکھتا ہے۔ حقیقت میں دولت کا یہی وہ تصور ہے جو صارفیت کی وجہ سے عام فضول اور بے موقع خرچ کی ذہنیت پر روک لگاتا ہے۔ تیسرا ہے احساس جواب دہی۔ انسان اگر یہ احساس اپنے اندر زندہ رکھے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا حساب اپنے علیم و خبیر خدا کے سامنے دینا ہے، تو دولت اور وسائل کے استعمال میں محتاط رویہ اختیار کرنا اس کا فطری عمل بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے حضور سے ہٹنا ناممکن بتایا، اس میں مال کمانے کا ذریعہ اور خرچ کا طریقہ شامل ہے، جو حقیقت میں ایک بندہ خدا کے اندر احساس جواب دہی اجاگر کراتا ہے، اور ایسا ہی ذہن اللہ تعالیٰ کے اس تنبیہ کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندے جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عزت و شرف کا اصل معیار۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس صدی کی صارفیت کا ایک اہم عنصر مال و دولت کے بارے میں لوگوں کا ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے بہت پہلے واضح کر دیا کہ اگر کسی انسان یا کسی گروہ میں یہ بری خصلت گھر کر جائے تو دنیا کو حاصل کرنے کی چاہ اور لوگوں سے دنیاوی معاملات میں سبقت لے جانے کی دھن اس وقت تک سوار رہیں گی جب تک کہ اس کا خبر جانے کا وقت نہ آ جائے۔ الہاکم التکاثر، اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے قناعت پسندی۔ سیکنڈ لاسٹ چیز جو ہے کہ آج کی مادی ترقی نے دنیا کو بڑی خوبصورت بنا دیا ہے، ایسے میں قناعت پسندی کا درس بڑی حد تک دنیا بھول گئی۔ دنیا کس حد تک حاصل کی جائے اس کی کوئی حد نہیں، اگر ہے بھی تو ہر ایک کی اپنی ضروریات زندگی کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہونا بذات خود دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و اسباب پر ہمیشہ اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، جو تم میں سے کوئی ایسی حالت میں صبح کرے کہ اسے امن میسر ہو، جسم ٹھیک ٹھاک ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، یہ حالت ایسی ہے گویا کہ دنیا اپنی پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر دی گئی۔ آخری بات ہے مقصد زندگی کا صحیح تصور۔ بحیثیت مجموعی پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے سرمایہ دارانہ استعمار کی مختلف شکلوں کی اصطلاح مقصد زندگی کے صحیح تصور ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ انسان کا لہو و لب میں پڑ جانا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا، مادی وسائل کے حصول کے خاطر ظلم و ناانصافی کا سہارا لینا، محض اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے رحیم و کریم آقا کو بھولا ہوا ہے۔ بس اس کو یاد دلایا جائے کہ اس کا حقیقی خدا کون ہے،
زندگی کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ جب اس کی ذہنی ساخت درست ہوں گی تو اس کا رویہ ہر ایک کے تئیں درست ہوگا۔ محترم سامعین، اس صدی میں اسلام کی اشاعت کو اور صارفیت سے متعلق اس کی تعلیمات کو ایک محرکہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صدی اسلام ورسس ویسٹ ڈیلی بریٹس کے مصداق ہے۔ دین اسلام کی حیات بخش تعلیمات کو عالمی تناظر میں بڑے ہی دل نشین پیرائے میں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صدی اس کے لیے تیار شدہ اسٹیج کی حیثیت رکھتی ہے اور اس صدی کا انسان اس کا متلاشی معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم ایک قابل عمل منصوبہ اور اس کے مؤثر نفاذ کے ذریعے دنیا پر یہ حقیقت واضح کر سکتے ہیں کہ انسانی مسائل کا حل الہی ہدایات کے تحت انسانی کوششوں سے ممکن ہے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔